السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إن
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسط درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال چند گزارشات پچھلے خطبہ جمعہ اندر بیان کیتیاں سن۔ نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے عیسائیت کا ایک مذہب اور گروہ موجود سی۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے پیروکار محبوب دی آمد تو پہلے موجود سن۔ یہودی بھی موجود سن، عیسائی بھی موجود سن، مجوسی بھی موجود سن اور مشرکین مکہ بھی موجود سن۔ ملحد قسم دے لوگ بھی آپ تو پہلے موجود سن۔ نبی علیہ السلام تے مکے اندر جدو مشکل وقت آیا ہے، اعلان نبوت ہویا ہے، مخالفت شروع ہوئی، صحابہ کرام ظلم دی چکی اندر پیس گئے، ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی گئی، حتیٰ کہ مسلمان گھبرا گئے، کیا بنے گا، کس طرح زندہ رہاں گے، آئے روز ظلم بڑھتا جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جس تے بھی ظلم کرنا ہے ظلم دی اخیر کر دینی، تاکہ کوئی نیا مسلمان ظلم دیکھ کے ہو ہی نہ سکے۔ ترا تصور تو کیجئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ
تپدیاں انگاریاں تے لٹا دیتا ہے، جسم دے وچوں چربی پگھل دی اور انگارے بجھدے اور بلال نو سکون آندا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی نصولی تے لٹکا دیتا ہے، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اونٹاں نال بن کے چیر دیتا گیا۔ سیدہ زنیرہ دی اکھاں اندر سلاخاں پھیر کے اکھاں دی بینائی ختم کر دی تھی۔ مشرکین نے فیصلہ کر لیا کہ اسی ظلم دی اخیر کران گے تاکہ کوئی نیا بندہ مسلمان نہ ہو سکے۔ جدو صحابہ گھبرائے، محبوب علیہ السلام نے صحابہ نے حکم دیتا ہے، فرمایا میرے صحابہ حبشے دی طرف ہجرت کر جاؤ، حبشے چلے جاؤ۔ حبشے اندر عیسائی رہندے نے اور حبشے دا بادشاہ بھی عیسائی ہے، اور میں نے امید ہے کہ وہ تواڈے نال اچھا سلوک کرے گا، تسی ملک چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ اور حبشے چلے جاؤ۔ 83 دے قریب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ اندر گئے نے، مکے نو چھوڑ دیتا ہے۔ چند دن گزرے، مشرکین مکہ نو اطلاع پہنچ گئی کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، کافرہ دی صف اندر نے، یہ بھی حبشہ اندر پہنچ گئے نے، اور انہوں نے جا کر کے حبشے دے بادشاہ نو یہ بات کہی کہ یہ لوگ ساڑھے بھگوڑے نے، لہذا انہوں نے ساڑھے حوالے کر دیتا جائے، واپس کر دیتا جائے۔ اس سردار حبشے دا بادشاہ بڑا سیانا سی، عقل مند سی، دنا سی، کہندا ٹھیک ہے تواڈی بات سن لئیے، ذرا انہاں لوگوں بھی تے بلایا جائے نا جڑے نس کے آئے نے، دوڑ کے آئے نے، تواڈے پکوڑے نے، تواڈے غلام نے، تواڈے کولوں نس کے آئے نے، آخر انہاں دی بات سنی تے جائے، اوتھوں نس کے آئے کیوں؟ انہاں جے میرے کول آ کے پناہ لئیے، میں نے کچھ نہ کچھ تے انہاں دی بات سننی چاہیے دی۔ اس نے دوسرے دن دربار لا دیتا ہے، دربار لگا کر کے مسلمانوں بھی بلا لیا، اور ادھر ایک قافلہ جو گیا ہے مشرکین مکہ دا، انہاں دے سردار اور امیر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے۔ نجاشی بادشاہ حبشے دا، اس نے بادشاہ نے جو تو بلایا، ایک طرف مسلمان کھڑے نے، دوسری طرف اس سردار کھڑے نے، اور مسلمانہ نے اس بات تے فیصلہ کیتا ہے کہ ساڑھے طرفوں متکلم بات کرنے والا مجلس اندر ایک بندہ ہی بات کر دیا نا، تسیں پرے پنچایت دے لوگ ہو تو انہوں اس بات دا علم ہے کہ جدو بھی پرے بہن دیئے تے گل کرن والا تے ایک بندہ ہوندہ ہے نا، وہ دن لایا بھامیں 100 بندہ ہوئے، کہ ہر بندہ بولن لگ جائے تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہوندہ، جھگڑا ہو جاندہ ہے۔ مسلمانہ نے فیصلہ کیتا ہے کہ ساڑھے طرفوں جو بات ہوئے گی، جو سوال و جواب ہون گے، وہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے سکے بھائی نے، فرمایا ساڑھے طرفوں بات جعفر طیار کرنگے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے چند ایک سوالات کیتے، انہوں دی عدالت دے اندر حبشے دے بادشاہ دے سامنے، اس بادشاہ نے چند ایک سوالات کیتے سردار ابو سفیان تو، اگر وہ دی تفصیل اندر چلے آ جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ جدوں انہاں سوالان دے اندر سردار ابو سفیان مغلوب ہوندے نظر آئے، جو سوال کر دیں وہ سامنے مسلمان بھی موجود نے جواب دیں دیں، وہ مسلمانہ تو وہی سوال کر دے مسلمان بھی جواب دیں دیں۔
سوال جواب دا سلسلہ جاری رہا. جدوں سردار ابو سفیان نے دیکھیا نا بھی ایک سردار سی، سیانا سی، قوم دا وڈیرا سی، اس نے موقع پا کے نا ایک سوال کیتا ہے. آندہ ہے بادشاہ انہاں کو پوچھو انہاں دا عقیدہ عیسیٰ ابن مریم دے بارے کی ہے. انہیں عیسائی بادشاہ سی اور عیسائیت دے بارے مسلمانہ دا عقیدہ واضح ہے. عیسائی عیسیٰ ابن مریم نو اللہ دا بیٹا کہندے نے اور مسلمان عیسیٰ ابن مریم نو اللہ دا بندہ کہندے نے. اس نے موقع پایا ہے کہ بادشاہ دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ دا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور مسلمان جدو اس عقیدے نو بیان کرن گے تو بادشاہ انہاں دے خلاف ہو جائے گا اور معاملہ سارا الٹ ہو جائے گا. اس نے سوال کیتا ہے اے بادشاہ انہاں کو ذرا پوچھو انہاں دا عیسیٰ ابن مریم دے بارے کی عقیدہ ہے. جدو اس بادشاہ نے سوال مسلمانہ تو کیتا ہے تو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہیں جواب دیتا ہے. پھر سورہ مریم دی تلاوت کی تھی. جدو سوال ہویا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دے بارے تو اڈا کی عقیدہ ہے، انہیں جواب اندر قرآن پڑھے. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ. سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی والدہ دا ذکر شروع ہو جائے. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے محبوب جی قرآن مجید دے اندر کتاب مبین دے اندر جناب مریم علیہ السلام دا ذکر فرما دیجئے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. سیدنا عیسیٰ ابن مریم دی والدہ دا ذکر کردیاں آخر تے جا کر کے جدو عیسیٰ ابن مریم دی پیدائش ہوئی تے سیدنا عیسیٰ ابن مریم بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے بارے قرآن پڑھے آئے. یہ نجاشی بادشاہ حبشے دا بادشاہ جدے بارے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ دا نظریہ خیال سے نمبر بادشاہ دا نظریہ اور مسلمانہ دا عقیدہ اور یہ بادشاہ انہاں دے خلاف ہو جائے گا، معاملہ سارا الٹ ہو جائے گا. یہ نجاشی بادشاہ نالے قرآن سندا جا رہا ہے، نالے دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نے، نالے قرآن سندا جا رہا ہے، نالے اکھاں برسدیاں جا رہی نے، نالے قرآن سندا جا رہا ہے، نالے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہاندا جا رہا ہے. سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے جدو قرآن پاک دا پورا رکو تلاوت کیتا ہے، عیسیٰ ابن مریم دے بارے مسلمانہ دا عقیدہ واضح کیتا ہے. بادشاہ دی اکھاں دے اندر آنسو نے. بادشاہ آندہ ہے جو انہاں بیان کیتا ہے، حق بیان کیتا ہے، سچ بیان کیتا ہے. عیسیٰ ابن مریم واقعی اللہ دے بندے سن، اللہ دے بیٹے نہیں سن، اللہ دے رسول سن، اللہ دا جوست حصہ نہیں سن. اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر پھر عیسائیاں نو خطاب فرمایا ہے. قرآن مجید دے اندر عیسائیاں نو مخاطب کر کے اللہ پاک نے عیسائیاں دی ایک حرکت دی طرف اشارہ کیتا ہے. اللہ فرماندے نے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق. فرمایا اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین اندر غلو نہ کرو، اپنے دین اندر زیادتی نہ کرو، اپنے دین دے اندر اضافہ نہ کرو، اپنے دین دے اندر وعدہ نہ کرو، اپنے دین دے اندر وعدہ نہ کرو. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین اندر اپنے دین دے اندر وعدہ نہ کرو.
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اللہ دے بارے ہوئی بات کہو جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے۔ اللہ دے بارے جھوٹ نہ بولو، عیسیٰ ابن مریم دے بارے جھوٹ نہ بولو۔ اے عیسائیو، اے اہل کتاب، اللہ نے تنوں کتاب عطا کیتی ہے، تواڈے نبی نو اللہ پاک نے انجیل عطا کیتی ہے، تنوں اللہ پاک نے دنیا تے جناب اللہ نے تنوں ایک جتھا عطا کیتا ہے، تے اپنے دین دے بارے جھوٹ نہ بولو، وہی بات کہو جو بات سچ ہے، جو بات حق ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد۔ فرمایا اے اہل کتاب، اللہ دے بارے بات نہ کہو کہ اللہ پاک نے بیٹا پیدا کیتا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم تے اللہ دے رسول نے، اللہ دا کلمہ نے، جو عیسیٰ بن مریم اللہ دا کلمہ نے، اللہ دے رسول نے۔ اہل کتاب غلب نہ کرو، عیسائیت دے اندر جناب ایپ موجود سی کہ عیسائی اپنے مذہب دے اندر غلب کر دے سن، وعدہ کر دے سن، عیسائی انبیاء دی شان نو بڑھان دے سن، عیسیٰ ابن مریم دو شان نو بڑھا کے اللہ دے جز اور حصہ بنا دیتا ہے، اللہ دا بیٹا بنا دیتا ہے۔ جناب یہودیت دے اندر اے عیب سی کہ یہودی اپنے مذہب دے اندر گھاٹا کر دے سن، یہودی توہین کر دے سن، تنقیس کر دے سن، انبیاء دا رتبہ گھٹان دے سن، نبیان دی شان گھٹان دے سن، نبیان دی عزت و احترام گھٹان دے سن، نبیان دا رتبہ اور مقام کم کر دے سن، اور عیسائی اللہ دے نبیان دی شان بڑھان دے سن۔ فرمایا اہل کتاب اپنے دین اندر غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اضافہ نہ کرو، دین نو بتاؤ مت، دین وہی بیان کرو جو اللہ نے حق نازل کیتا ہے، اپنے دین اندر اضافہ نہ کرو۔ جدو عیسائی مدینے اندر رسول اللہ دے پاس تشریف لے کر کے آئے، عیسیٰ ابن مریم دے بارے سوالات ہوئے، کئی دن تک تحقیق تخریج جاری رہی۔ عیسائیت دا ایک گروہ نجران دے وچوں آیا ہے جو نبی علیہ السلام دے کول آ کر کے عیسیٰ ابن مریم دے بارے اپنے مذہب دے بارے سوالات و جوابات کردہ رہے ہیں۔ آخری سوال انہاں دا کہنے لگے تسی جے کہندے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ دے بندے نے، بتلاؤ عیسیٰ دا باپ کون ہے؟ فرمایا انما عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ جوابات نہ بن پایا عیسائیاں دے کول، آخری حل جو پھر قرآن نے نازل کیتا ہے۔ فرمایا محبوب جی دلائل نہ یہ توڑی بات تسلیم نہیں کر دے، دلائل نہ توڑی یہ بات نہیں مندے عیسائی، پھر آخری حربہ استعمال کرو اور ان پر حجت قائم کر دو۔ نبی علیہ السلام نے شام دے وقت اعلان کیتا، فرمایا عیسائیو کل تواڈا تے میرا مباحثہ ہوئے گا۔ مناظرہ ہو چکا، دلائل دیے جا چکے، سوالات و جوابات ہو چکے، اب تم ماننے کی بات نہیں کرتے تو پھر کل تمہارا اور ہمارا مباحثہ ہوگا۔ ایک ہوندہ ہے مناظرہ، ایک ہوندہ ہے مباحثہ۔ مناظرہ ہوندہ ہے بھئی سوال جواب پوچھنا دسنا، اپنی بات نو ثابت کرنا، دلائل نہ مناظرہ کیا، دلائل دیے، سوالات کیے، جوابات لیے، لیکن مانے نہ۔ جب اللہ نے فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تسلیم نہ کیا۔ فرمایا محبوب جی ہونے نل مباحثہ کرو، مباحثہ اے ہوندہ ہے، فرمایا کل
اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر آیات مبالہ نو نازل فرما دیتا ہے، فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ فرمایا اہل کتاب آ جاؤ کدھر آ جاؤ؟ فرمایا اس کلمے دی طرف آ جاؤ، اس بات دی طرف آ جاؤ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اس کلمے دی طرف آ جاؤ، جے نہیں آندے پھر مبالہ کر لو۔ مبالہ کی ہے؟ فرمایا کل تسی بھی آ جانا تے اسی بھی آ جاواں گے، تسی اپنے بچے لے کر کے آنا، میں اپنے بچے لے کر کے آواں گا، تسی اپنے بیٹے لے کر کے آنا، میں اپنے بیٹے لے کر کے آواں گا، تسی اپنی عورتاں لے کر کے آنا، میں اپنی عورتاں لے کے آواں گا، تسی اپنا خاندان لے کے آنا، میں اپنا خاندان لے کے آواں گا، تسی بھی کنبہ قبیلہ لے کے آنا اے عیسائیو، میں بھی کنبہ قبیلہ لے کر کے آواں گا۔ اگلا دن آیا نبی علیہ السلام مدینہ الرسول دے اندر، صبح دا وقت عیسائیاں دے نال موبائلہ طے ہو گیا ہے، آپ مدینے تو باہر نکلے، آپ مدینے تو باہر نکلے، اپنی بیویاں نو نال لے کر کے نکلے، اپنی بیٹیاں نو نال لے کے نکلے، سیدہ فاطمہ الزہرا نو نال لے کر کے نکلے، آپ نکلے مدینہ دے اندر، مدینہ تو باہر نکلے، محبوب علیہ السلام نے سیدنا حسن و حسین نو نال لے ہویا ہے، اپنے خاندان نو لے کے آپ باہر نکلے۔ فرمایا عیسائیو میں بھی میدان اندر آ گیا، تسی بھی میدان دے اندر آ گئے، ہن اللہ کو دعا کر دیاں کہ جیڑا بندہ جھوٹ ہے اس تے اللہ لعنت فرما دے، جیڑا بندہ جھوٹ ہے اس تے اللہ لعنت فرما دے۔ جناب نبی علیہ السلام نے عیسائیاں دے نال مبالہ بھی کیتا ہے، دلائل نو قائم کر دیتا ہے، حجت نو قائم کر دیتا ہے، عیسائیاں نو سمجھان دی انتہا کر دیتی ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، فرمایا لوگو جیڑا بندہ پہلے عیسائی رہا ہے، عیسائی مذہب دے اندر رہا ہے، جنہیں عیسیٰ ابن مریم دی نبوت تے ایمان لے کے آندا ہے، جڑا عیسیٰ ابن مریم دی کتاب تے ایمان لے کے آیا ہے، پہلے عیسائی رہا ہے تے پھر میری نبوت تے ایمان لے کر کے آئے، پھر میری نبوت نو تسلیم کر لے، پہلے عیسائی ہے پھر میری نبوت تے ایمان لے کے آئے، پہلے انجیل تے ایمان رکھ دے، پھر قرآن مجید تے ایمان لے کے آئے، پہلے عیسیٰ ابن مریم تے ایمان رکھ دے، ہن میرے تے ایمان لے کر کے آئے، پہلے عیسیٰ ابن مریم دا کلمہ پڑھ دے، ہن میرا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے نو اسلام اندر داخل ہون دی وجہ تو دورہ اجر عطا فرما دیں گے۔ جو پہلے عیسائی ہو پھر مسلمان ہو جائے اللہ اسے دورہ اجر عطا کریں گے۔ عیسائیت کا رد قرآن نے ایک ایک بات کو بیان کیا۔ اے عیسائیوں اپنے دین میں غلب نہ کرو، وعدہ نہ کرو، اپنے دین میں اضافہ نہ کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر سختی دنال غلب تو منع کیتا ہے، وعدہ کرن تو منع فرمایا۔ توجہ، محبوب نے بڑی سختی دنال وعدہ کرن تو منع کیتا ہے۔ آپ فرما دینے ایاکم والغلب، اے میری امت کے لوگوں غلب سے بچ جاؤ۔ انما حلق من کان قبلکم، اس نے توڑے تو پہلے لوگانو ہلاک کر دیتا ہے، غلب نے توڑے تو پہلے لوگانو ہلاک کر دیتا ہے۔ میری امت خبردار، غلب نہیں کرنا، عیسائیت کے راستے پر نہیں چلنا۔ عیسائی اپنے مذہب میں غلب کرتے تھے، اعمال میں غلب کرتے تھے، طریقہ کار میں غلب کرتے تھے۔ فرمایا اپنے دین میں رہ کر کے میری شریعت پہ چلنا، غلب مت کرنا۔ ایاکم والغلب فانما ہلاک من کان قبلکم، اس غلب نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ غلب، توجہ، نبی علیہ السلام حج فرما رہے ہیں، حج تے حج دے دوران نبی علیہ السلام جمرات دے کول آئے نے تے آپ نے جمرات نو کنکریاں ماریاں نے۔ اج بھی حاجی جاندے نے حج بیت اللہ کرن واسطے تے جمرات نو کنکریاں مار دے نے، جمرات نو کنکریاں۔ دعا فرماؤ اللہ سانو بھی نصیب فرمائے۔ پھر کہہ دو
جمرات نو کنکریاں نبی علیہ السلام مار کے فارغ ہوئے نے تے آپ نے دیکھیا صحابہ کرام نو، صحابہ بھی جمرات کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی دے ہاتھ تے اندر دیکھیا جدو نبی پاک نے کنکریاں ماریاں نے، ادھر میرے ول ویکھنا، جدو نبی علیہ السلام نے کنکریاں ماریاں نے تے چنے دے دانے دے برابر کنکری اٹھا کے محبوب نے ماریے، جمرات کو کنکری چنے کے دانے کے برابر۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے نو دیکھے، ایک صحابی نو دیکھے، دے ہاتھ دے اندر تھوڑی بڑی کنکریاں موجود ہیں، جو رسول اللہ نے گرائی ہیں کنکریاں اس سے بڑی۔ تو آپ فرما دینے ایاکم بالغلو فإنما خلق من کان قبلکم، اے میری امت دے لوگو غلب تو بچ جاؤ، غلب تو بچ جاؤ، وعدے تو بچ جاؤ، دین اندر اضافہ کرن تو بچ جاؤ۔ تو ہاڑے تو پہلے لوگانو غلب نے ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ کنکری گرانے میں بھی فرمایا میری اتباع کرو، غلب سے کام نہیں لینا۔ کنکری گرا ساڑھے پاکستانی جان تو اتھے جا کر کے جتیاں لا کے مار دیں شیطان نو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں چنے کے دانے کے برابر اس سے جو آگے بڑھے گا وہ غلب کا شکار ہو جائے گا۔ اج کتنی عبادات ایسی ہیں جن اندر اسی غلب کر لیا، غلب توجہ ہے۔ تسی جی ارادہ کرو، کس چیز دا ارادہ کریے؟ 3 دن لانے جماعت نال، ٹھیک ہے جی ارادہ کر لیا۔ تسی نکلو جماعت لئی کتنے دنوں واسطے؟ 40 دنوں واسطے۔ تسی 4 مہینے لا کر کے جماعت نہ لاؤ گے، غلو نہیں تو اور کیا ہے بتلاؤ؟ غلو نو سینگ لگے ہوں دن۔ ایاکم والغلو فإنما خلق من کان قبلکم، فرمایا غلو تو بچ جاؤ، دین اندر وعدہ کرن تو بچ جاؤ۔ دین صحابہ کرام 40 دنوں کے لیے نہیں نکلے تھے۔ کوئی ایک صحابی بتلاؤ جو جماعت بنا کے 40 دن کے لیے نکلاؤ بستیوں میں، علاقوں میں، اور گیا ہو جس انداز سے آج تبلیغ ہو رہی ہے۔ دین کی تبلیغ کا نام لے کر کے ایک مذہب کو پھیلایا جا رہا ہے، نام دین کی تبلیغ کا ہے، نام قرآن و سنت کی اتباع کا ہے، رسول اللہ کے طریقوں میں کامیابی ہے، پڑھائی فضائل اعمال جا رہی ہے، سکھلائی فضائل اعمال جا رہی ہے، فضائل صدقات پڑھایا جا رہا ہے۔ وہاں کیا ہے طریقہ رسول اللہ کا؟ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کے طریقوں میں کامیابی ہے، اور رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ایاکم والغلو فإنما خلق من کان قبلکم، عیسائیت کے اندر بیماری سی کہ عیسائی غلو کر دے سن، غلو حد سے آگے بڑھتے تھے، سختی اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے۔ حضرات دی وقار توجہ کرنا، غور کرنا، جڑی بات میں تو سمجھانا چاہنا، عیسائیت دے اندر ایک اور بھی بیماری داخل ہو گئی سی۔ غلو کے ساتھ ساتھ عیسائی آبار تے روحبان، عیسائی علماء کرام، دین دے عالم، عیسائی پادری، انہوں نے اپنی امام الناس تے او چیزاں مسلط کر دیتیاں نے جڑیاں اللہ پاک نے دین اچ نازل نہیں کیتیاں، جڑیاں اللہ پاک نے انجیل اچ نازل نہیں فرمایا، جو دین نہیں، جو شریعت نہیں۔ اللہ فرماندے نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان عیسائیاں نے اللہ تو علاوہ، توجہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا
اربابا من دون اللہ. فرمایا انہاں نے اپنے علماء کرام نو، اپنے پیران نو، اپنے مولویاں نو، انہاں عیسائیاں نے رب بنا لیا سی، رب بنا لیا سی. انہاں عیسائیاں نے اپنے پادریاں نو رب بنا لیا ہے، انہاں عیسائیاں نے اپنے مولویاں تے پیران نو رب بنا لیا ہے. اتخذو، قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن دی آیت، یہ بات میری نہیں، یہ خبر قرآن دی ہے، یہ الفاظ قرآن دے نے، یہ بات قرآن دی ہے، یہ اللہ پاک سچی کتاب وچ بیان فرما رہے نے. فرمایا انہاں نے اپنے مولویاں نو، اپنے پادریاں نو رب بنا لیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اللہ تو علاوہ انہوں نے اپنے پادریاں نو رب بنا لیا ہے. حضرات ذی وقار توجہ کرنا، سیدنا عدی بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول تشریف فرما نے. سیدنا عدی نے جدو قرآن دی آیت سنی ہے، فرمایا اللہ دے نبی جی میں عیسائی رہا ہاں، میں عیسائی مذہب دے اندر زندگی گزاری ہے. اے اللہ دے نبی جی اساں تے اپنے مولویاں نو رب نہیں سی بنایا، اساں تے اپنے پیراں نو رب نہیں سی بنایا. اللہ دے نبی جی اساں تے اپنے پادریاں نو رب نہیں سی سمجھ دے، انہاں نو مولوی سمجھ دے سی. فرمایا اے عدی ایک گل تے مینوں دس، جیڑی چیز تانوں مولوی کہہ دیندے اے چیز تواڈے تے حرام ہے، او تسی اپنے تے حرام کر لیندے سی جی محبوب جی، انہوں حرام سمجھ دے سی. جیڑی چیز مولوی کہہ دیندے اے تواڈے تے حلال ہے، انہوں حلال سمجھ لیندے سی. فرمایا ہاں محبوب جی. فرمایا حالانکہ مولویاں نے اس چیز نو حلال کیتا ہے جڑی اللہ دی کتاب وچ حرام ہے، اس چیز نو حرام کیتا ہے جڑی اللہ دی کتاب وچ حلال ہے. فرمایا انہوں تسی ان جی سمجھ دے سی جی محبوب جی. فرمایا اے ہوئی تے انہاں نو رب بنانا ہے، اے ہوئی تے انہاں نو رب تسلیم کرنا ہے. حلال تے حرام دا اختیار کے دے کولے. یہ عیسائیت میں بیماری تھی، وہ اپنے پادریوں کو رب بنا بیٹھے. تے آج بھی بڑے بڑے پگڑیاں لے مولوی رب بنے بیٹھے. جے توجہ کرو تے میں سمجھا دینا. پیر صاحب کل چلے گئے ہیں، پیر صاحب جی دم کر دیو. تو انہوں دم تے کر دیتا ہے لیکن تو دودھ نہیں پینا. دم کر دیتا ہے تو وڈا گوشت نہیں کھانا، بڑا گوشت پیر صاحب نے منع کر دیتا ہے. سائے کے نیچے نہیں بیٹھنا، فلاں گھر میں نہیں جانا، مغرب کے بعد کسی کے پاس مہمان نہیں بننا. یہ کیا ہے بتلاؤ؟ یہ دم کرنے کے طریقے اور یہ ساری چیزیں رب بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ مغرب کے بعد کسی کے گھر نہ جاؤ، کیا حدیث نے کہا ہے بڑا گوشت نہ کھاؤ؟ مولوی جی نے منع کر دیتا، رکھ دیتی رکھ. اگلے دن ساڑھے ایک دوست نے وہ گرم دم کرن واسطے گئے، بچے انہوں دم کیتا ہے، بچے ٹھیک ہو گئے. دوبارہ بلایا جی بچے انہوں دم کر جاؤ، بچے ڈر دے نے. دوبارہ دم کرن گیا نا تو او کون جی سانوں کوئی رکھ دے دیو بچیاں لئی. وہ میرے جڑے دوست سن وہ لئیے دے علاقے دے سن، انہوں نے سمجھ نہ آوے رکھ کی ہوندہ ہے. وہ بار بار بی بی کہوے مولوی جی پیر جی حافظ جی سانوں تسی نہ کو رکھ دے جاؤ بچیاں لئی. تو انہوں اتنی دوروں اسی پھر بلاندے رہنے ہیں کہ سانوں کوئی رکھ ہی دے دیو بچیاں لئی. انہیں کہا جی میں اگلی دفعہ آواں گا نا تو پھر میں تو پانی دم کر دیاں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پانی تو تسی دم کر دینا، کو رکھ بھی دے دو. انہوں نے کہا تسی پانی رکھ دینا نا تو میں دم کر دیاں گا، وہ تھوڑی رکھ بن جائے گی. لوگو اے سارے طریقے کی نے دین نہیں ہے، شریعت نہیں. سمجھیے مرنا ہے، قبر دے اندر جانا ہے، اللہ دے حضور حاضری دینی. اے سارے طریقے عیسائیت دے اندر موجود سن جڑے سمت دے اندر آ گئے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. عیسائی مذہب دے اندر وعدہ بھی کر دے سن تے اسی بھی مذہب دے اندر ہاں میں پوری ذمہ داری سے منبر رسول پہ کھڑا ہوں، پوری امانت و دیانت اور بصیرت سے بیان کر رہا ہوں.
رب محمد کی قسم ہے جھوٹ بولوں اللہ اس ممبر سے نیچے اترنا نصیب نہ کرے، میں آپ کو سچی بات بیان کر رہا ہوں۔ آج امت کا اکثر حصہ دین میں اضافے کی طرف چلا گیا ہے، غلو کی طرف چلا گیا ہے، وہ اعمال دین میں داخل کر دیے جو دین نہیں، جو شریعت نہیں، جو قرآن نہیں، جو حدیث نہیں، جو سنت نہیں، جو محبوب مصطفیٰ کا طریقہ نہیں۔ جی ناراض نہ ہو تو ایک مسئلہ تو دس دینا، ذرا تسی تسلی بھی کر لینا، تحقیق بھی کر لینا۔ اگر پورے اس اجتماع میں سے کوئی بندہ میری اصلاح کر دے، ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگی ہو، میں پوری اپنی علمی بصیرت سے بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ آج اس امت میں وہی طریقہ کار چل نکلا ہے جو عیسائیت میں تھا، خواہ مخواہ کے عمال لازم کر لینا، سنت کو چھوڑ دینا اور غلب کی طرف چلے جانا۔ حضرات دی وقار اسی دن اندر کنیاں نمازاں پڑھ دے آؤں، بولو کنی نمازاں پڑھ دے؟ 5۔ ایک دن اندر 5 نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے۔ جدو بندہ نماز لئی اٹھدا ہے وضو کردا ہے، وضو کی میں کیتا جاندہ ہے؟ سب تو پہلے ہاتھ ہوتے نے، ہر بندہ ہی وضو کردا ہے، دن اندر 5 مرتبہ وضو کردا ہے۔ بڑی توجہ دے نال سنے آنجے، ہر بندہ وضو کردا ہے، جس مذہب دے نال بھی تعلق رکھدا ہے وضو کردا ہے، جس عقیدے نال بھی تعلق رکھدا ہے وضو کردا ہے، جس سرکار دی بیعت وضو کردا ہے، وضو کردا ہے۔ پہلے ہاتھ ہوندا ہے، پھر کلی کردا ہے، پھر نک اندر پانی چڑھاندا ہے، جناب چہرہ دھوندا ہے تے اپنے دونوں بازو دھوندا ہے، دونوں بازو کونیاں سمیت دھون تو بعد سر دا مسا کردا ہے، این کر کے اگاں نو پیچھے نو لے جاندا ہے، پچھو اگاں نو لے کر کے آندا ہے، اپنے سر دا مسا کردا ہے، پھر کناں دا مسا کردا ہے، کناں دے اندر خلاں کردا ہے، کناں دا مسا کرن تو بعد پھر کی کردا ہے؟ گھر کے دونوں ہاتھ اپنی گردن تے پھیردا ہے، الٹے ہاتھ اپنی گردن پہ پھیرتا ہے۔ آج یہ وضو کا طریقہ امت سنبھال کے بیٹھی ہے، کانوں کا مسا کیا، سر کا مسا کیا، پھر الٹے ہاتھ اپنی گردن پہ ایسے پھیرے اور پاؤں دھوئے اور وضو کو مکمل کیا۔ جاؤ، میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رب محمد کی قسم ہے، یہ وضو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ گردن کے الٹے ہاتھ کا مسا کہاں ہے بتلاؤ۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، لوگوں کیوں مسلط کر دیو عمل جڑے اللہ تو ثابت نہیں، رسول اللہ تو ثابت نہیں، قرآن تو ثابت نہیں، حدیث تو ثابت نہیں۔ میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہا ہاں، جدوں بھی تسی اپنے مولوی دے کولو، اپنے خطیب دے کولو، اپنے امام دے کولو سوال کرو، لوگوں سوال کرنا تے تہاڈا حق ہے۔ جڑا بندہ تانوں دنے 5 نمازاں پڑھاندا ہے، جڑا امام تہاڈے جنازے پڑھاندا ہے، جڑا امام تہاڈے نکاح پڑھاندا ہے، جڑا امام تہاڈے ختم تے کل پڑھاندا ہے، جڑا امام تہاڈی خدمت کردا ہے، جدی خدمت تسی کردے ہو، جڑا تہاڈی بستی دا امام ہے، تہاڈی قوم دا امام ہے، تہاڈی مسجد دا امام ہے، او دے تہاڈے تے حق نے، تہاڈے او دے اوپر حق نے، سوال کرنا تہاڈا حق ہے۔ ادھر اپنے امام تو سوال کیجئے۔ مولوی جی آج ایک بندے نے بات کیتی ہے تے جس بات نے ہلا کے رکھ دیتا ہے، میں ممبر تے بات کر رہا، چھپ کے بات نہیں کر رہا، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے بات بیان کر رہا ہوں۔ رب محمد کی قسم ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے مولوی سے تو سوال تو کیجئے، حضرت جی یہ جو گردن کا مسا ہم کرتے ہیں، یہ مسا کہاں لکھا ہے؟ کیا رسول اللہ نے گردن کا مسا کیا ہے؟ کیا پیغمبر کے صحابہ نے گردن کا مسا کیا ہے؟ سیدنا عثمان وضو کی روایت کو بیان کرتے ہیں، سیدہ ام حبیبہ وضو کی روایت کو بیان کرتی ہیں، دیگر اصحاب مصطفیٰ وضو کی روایات کو بیان کرتے ہیں۔ کیا صحابہ، صحابیات، تابعین، محدثین، امام بخاری، امام مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کیا محدثین گردن کا مسا کرتے تھے؟ یاد رکھیے، مولوی تمہیں جواب دے دے گا، جناب کے حدیث میں تو یہ مسا نہیں ہے، لیکن فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کتاب کو جلا دو جو حدیث سے ٹکرا جائے، اس کتاب کو جلا دو جو قرآن سے ٹکرا جائے، اس کتاب کو جلا دو جو پیغمبر کے طریقے سے ٹکرا جائے، اس کتاب
پیشاب کو چھوڑ دو جو رسول اللہ کے وضو سے ٹکرا جائے. اگر رسول اللہ نے سر جناب مسا کیا ہے الٹے ہاتھوں کا گردن کا، لائیے کوئی حدیث پیش کیجئے، کوئی روایت و حوالہ پیش کیجئے. اگلے جمعے اسی ممبر پر میں اعلان کروں گا مجھ سے غلطی لگی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی. 8 دن کا ٹائم دے رہا ہوں. پوری بستی پوری قوم جتنے بھی سننے والے ہیں ببانگ دول علل اعلان کہہ رہا ہوں. رب محمد کی قسم ہے ایڑی چوٹی کا زور لگائیے جہاں تک آپ کا جی کرتا ہے. تحقیق کر کے دیکھیے اگر الٹے ہاتھوں گردن کا مسا قرآن و حدیث میں موجود ہو، پیغمبر کے وضو میں موجود ہو، اگلے جمعے بڑی خوش دلی کے ساتھ تشریف لائیے. جمعہ پڑھیے، جمعے سے پہلے مجھے دلیل دے دیجئے. میں اسی ممبر پہ جناب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں رب محمد کی قسم ہے اگلے جمعے اعلان کروں گا مجھ کو غلطی لگ گئی ہے، مجھ کو خطا لگ گئی ہے، میرے علم میں حدیث نہیں تھی. آج اس شخص نے، اس ساتھی دوست نے میری رہنمائی کر دی ہے، میری اصلاح کر دی ہے. پچھلی بات میں نے غلط کہی تھی، آج اصلاح کر رہا ہوں. آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الٹے ہاتھوں گردن کا مسا یہ حدیث لے کر کے آیا ہے، یہ دلیل لے کر کے آیا ہے. لیکن آپ تحقیق کر دیجئے اللہ کی قسم زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان شک ہو سکتا ہے. الٹے ہاتھوں گردن کا مسا تمہیں رسول اللہ سے نہیں ملے گا. دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہے. بغیر وضو نماز ہو جاتی؟ 5 نمازیں دن میں 5 وضو تھے، ہر بندہ کردہ ہی کردہ. کہاں چلی گئی امت، کہاں چلے گئے ہم؟ کس چیز کو دین بنا بیٹھے؟ ہم تو وہی عیسائیت کا راستہ اختیار کر گئے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب دین اندر غلب نہ کرو، دین اندر وعدہ نہ کرو. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک حج فرما رہے نے، حج بیت اللہ کر رہے نے، طواف کر رہے نے. طواف دے دوران آپ نے ایک بندے نو دیکھے ہے، یہ دن نک دے اندر نکیل پائی ہوئی ہے، نکیل نت ڈالی ہے ایک بندے نے اور اسے پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، فرمایا آپ روک گئے. فرمایا اس بندے نو کی یہ نت کیوں پائی جے؟ فرمایا محبوب جی اس بندے نے نظر منی سی میں پیدل چل کر کے بیت اللہ دا طواف کران گا، انہوں بیماری لگ گئی اور بیت اللہ دا طواف پیدل چل کے نہیں کر سکدا. ایدی نظر پوری کرن واسطے انہوں نک اندر نکیل پائی گئی ہے. بندہ کھچدا ہے، جدو انہوں کھچیا جاندہ درد ہوندی تکلیف دے نال کران دو یا جناب کوشش کردہ چلدا ہے تاکہ دی نظر پوری ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دی نظر دی نکیل نکال دیتی جائے. ایسی نظر دی اللہ نو کوئی ضرورت نہیں. دین اندر زیادتی نہیں، دین اندر غلب نہیں، دین اندر جبر نہیں، دین اندر زبردستی نہیں، دین اندر غلب نہیں. نبی علیہ السلام نے ایک بندے نو دیکھے آئے جنہیں پیران دے وچو جوتی اتاری ہوئی ہے تے دھوپتے ہی چلدا رہندا ہے. محبوب دے نال حج کرن جا رہے آئے، بہندہ نہیں سارے صحابہ پڑاؤ ڈال دینے، چھان دے نیچے چلے جاندے نے، چھان دے نیچے نہیں جاندہ، پیران دے اندر جوتی بھی کوئی نہیں. آپ نے دیکھ لے آئے، فرمایا میرے صاحب اس بندے نو کیے میں بار بار دیکھ رہا ہاں، اے بہندہ بھی نہیں تے جناب پیران دے جتی بھی کوئی نہیں تے سائے دے نیچے نہیں آندہ. محبوب جی اس بندے نے نظر منی ہے جناب پیدل چل کے بیت اللہ دا حج کرے گا، ننگے پیری کرے گا تے سایہ بھی حاصل نہیں کرے گا. فرمایا اس بندے نو کہو کہ جوتی بھی پا لوے، جوتا بھی استعمال کرے، سائے دے نیچے بھی آ جائے، پانی بھی پی لوے، بیٹھ بھی جائے، آرام بھی کرے، سکون بھی کرے. اللہ نو ایسی نظر دی ضرورت نہیں. اپنے اتے خواہ مخواہی باتاں فرد نہ کیتیاں کرو، اپنے اتے خواہ مخواہ جبر نہ کیتا کرو. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق. لوگو آخری بات غور کرنا، جناب عیسائیت دے اندر تیسری جڑی بیماری آ گئی ہے. عیسائی علماء کرام اس دور اندر بھی تے آج بھی، اس زمانے اندر بھی
تے اج بھی جناب میں جڑی بات بیان کر رہا پوری ذمہ داری دے نال عیسائی علماء کرام دے اندر پادریاں دے اندر بیماری آ گئی ہے کہ عیسائی عوام الناس نے اپنے مولویاں نو رب بنا لیا ہے، اپنے پیراں نو رب بنا لیا ہے، اپنے جناب بزرگاں نو رب بنا لیا ہے۔ آج یہ امت اسی ڈگر تے چل نکلی ہے۔ تیسری بیماری جڑی عیسائیت دے اندر آئی ہے، عیسائی علماء کرام اپنی عوام الناس دا پیسہ کھا رہے سن، مال بٹور رہے سن، پیسہ کھا رہے سن، پیسہ کھا رہے سن، انہاں دا نا حق پیسہ کھا رہے سن۔ قرآن بیان کردہ ہے، نشانی لگا لو اللہ دے قرآن دا 10واں پارہ جے، سورت نام سورہ البراء جے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ کئی اے ایمان والو کہ بہت زیادہ پیر تے بہت زیادہ مولوی لوگاں دا مال کھا جاندے نے بالباطل، باطل طریقے دے نال، باطل طریقے دے نال مال کھا رہے سن۔ عیسائی پادری علماء کرام حضرات ذی وقار عیسائی علماء کرام اپنی عوام دا پیسہ کھا رہے سن، مال کھا رہے سن، باطل طریقے دے نال، باطل طریقے دے نال اپنی مرضی دے مسئلے بیچ دے، اپنی مرضی دے قانون نافذ کر دیں دے۔ عیسائی عوام الناس نے سارا انہیں علماء کرام تے چھوڑ دیتا ہے، عیسیٰ ابن مریم دی انجیل نو چھوڑ دیتا ہے، انہیں تعلیمات دین نو چھوڑ دیتا ہے، اپنے مولویاں تے انہیں سار کر کے بہ گئے۔ وہ ساڑھا مولوی کوئی تھوڑا تے نہیں پڑھے یا بہت بڑا عالم ہے، ساڑھے مولوی کلوی تے کوئی دلیل ہوئے گی۔ اے علماء کرام عوام الناس کا پیسہ کھا رہے تھے، آج بھی عیسائی پادری اپنی عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں، اور آج ہماری حالت و کیفیت اس امت کی بھی یہی ہے کہ اس امت میں سے بھی بہت زیادہ پیر و مولوی اپنی عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ کون ہے کل کھانے والا، ساتہ کھانے والا، 40واں کھانے والا؟ ہم تو نہیں کھاتے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، ذرا رک کر کے سوچئے، میری بات پہ غور کیجئے۔ نہ کل دین ہے، نہ ساتہ دین ہے، نہ 40واں دین ہے، نہ ختم دین ہے۔ یہ پیسہ بٹور رہے ہیں، ختم پڑھ کے، کل پڑھ کے، ساتہ کر کے، 40واں کر کے، اور تمہیں انہوں نے سبز جھنڈی دکھا دی ہے، بس ثواب اتنا ہوگا۔ کہاں ہے ثواب؟ کوئی ثواب کی دلیل تو بیان کیجئے۔ جن علماء کو پیسہ کھلا رہے ہو، جو آپ کو ثواب کی گٹھڑیاں دے رہے ہیں، ان سے سوال تو کیجئے۔ جو ثواب ہمیں دے کر کے جا رہے ہو، یہ ثواب کے لالچ میں ہمارا پیسہ گا رہے ہو، ذرا اس ثواب کی دلیل تو بیان کیجئے۔ پیغمبر کے زمانے میں صحابہ فوت ہوئے، محبوب مصطفیٰ کی بیٹیاں فوت ہوئیں، محبوب مصطفیٰ کی بیوی سیدہ خدیجہ فوت ہوئی، آپ کے صحابہ شہید ہوئے، نبی علیہ السلام نے کوئی کل ساتہ 40 کیا ہے تو دلیل لائیے۔ جس چیز کو رسول اللہ نہ کر گئے، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، جو دین کا حصہ نہیں ہے، آج اسے دین بنا کے لوگوں سے پیسہ بٹورا جا رہا ہے۔ اگر ایسے نہیں سمجھ آئی تو ایسے آخری الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ جاؤ پوری عدالت کے چکر لگا کر کے دیکھو، آج جو بچی گھر سے نس جائے، دوڑ جائے، بھاگ کے نکاح کر لے، اہل حدیث ہیں اللہ کی زمین پر جو کہہ رہے ہیں نسی ہوئی بچی، دوڑی ہوئی بچی دا کوئی نکاح نہیں ہے۔ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر، ولی اس کا باپ ہو، ولی اس کا بھائی ہو، ولی اس کا چاچا ہو، ولی اس کا ماما ہو، ولی اس کا دادا ہو، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کا مسلک و منہج و عقیدہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، عدالتوں میں نکاح پڑھا کون رہا ہے؟ وکیلوں کے چیمبروں میں نکاح پڑھا کون رہا ہے؟ دوڑی ہوئی نسی، بھاگی ہوئی نسی جناب بچی دا نکاح پڑھا کون رہا ہے؟ اس بچی نو ہمت و جرت دے کون رہا ہے؟ آپ دی عزت نال کھیل کون رہا ہے؟ آپ دے پیسے نو بٹور کون رہا ہے؟ صرف 10 اور 20 ہزار نکاح دے پیسے دی خاطر تہاڈی عزت دا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ علماء کرام ہی ہیں جو نکاح پڑھا رہے ہیں، اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جاؤ وکیلوں کے چیمبروں میں صرف ایک اہل حدیث عالم دکھا دو
جو دوڑی ہوئی نسی ہوئی بچی دا نکاح کر رہا ہوئے، رب محمد کی قسم ہے تم نہیں دکھلا سکتے، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ کی حدیث پہ کھڑے ہیں، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ جو مولوی نکاح پڑھا رہے ہیں، جو مولوی پیسہ لے رہے ہیں، ان سے بچ جائیے، اپنے مذہب کے بارے میں غور و فکر کیجئے، اس مسلک کو چھوڑ دیجئے جو تمہاری عزت کا دفاع نہیں کرتا، اس مذہب کو چھوڑ دیجئے جو تمہیں بدعات پہ لگاتا ہے، غلف کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اس مسلک کو چھوڑ دیجئے جو تمہیں قرآن و سنت سے دور کرتا ہے، اس مسلک کو چھوڑ دیجئے جو مسلک تمہیں عیسائیت کی روش پہ چلاتا ہے۔ یہ تھی چند باتیں جو سیرت عیسی ابن مریم کے حوالے سے رہ گئی تھی، اور پچھلے جمعے میں نے وعدہ کیا تھا، آج اس کو پورا کر دیا ہے۔ حضرات عیسی ابن مریم کے زمانے سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ بات لکھ لو، اللہ کی زمین پر تمہیں عیسائی دین میں وعدہ کرتے نظر آئیں گے، دین میں اضافہ کرتے نظر آئیں گے، دین میں غلب کرتے نظر آئیں گے، اور یہی ریت اور یہی طریقہ اس امت میں چل نکلا ہے۔ اس امت کے بھی کچھ گروہ کے کچھ لوگ جو دین میں اضافہ کر رہے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ عیسی ابن مریم کی سیرت کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔